جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس مقصد کو لے کر، جس ایجنڈے کو لے کر انہوں نے آگے قدم بڑھایا تھا، آج ہم نے اس مقصد کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہم نے ان کے اس ایجنڈے کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ جس وقت ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی حفاظت کو پامال کیا گیا، عورتوں کی عزت لوٹی گئی، لیکن آج اسی دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ جب ملک پاکستان آزاد ہوا، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن آج ہم اس دن کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنی خوشی کو آگے کر دیا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان بغیر کسی جان قربان کیے، بغیر کسی تکلیف اٹھائے اس کو آزاد کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، ہندوستان سے ایک ٹرین آئی تھی مسلمانوں کی بھری، اس مسلمانوں کی ٹرین کو مکمل کرو، انہوں نے جتنے بھی آدمی تھے، عورتیں تھی، ان کو اتار دیا، نوجوان اور بچوں اور بوڑھوں کو کیا کر دیا، شہید کر دیا تھا۔ یہ ملک پاکستان ایسا نہیں بنا، یہ مسلمانوں کی قربانیوں سے بنا ہے، یہ مسلمانوں کے خون سے بنا ہے۔ آج ہم نے ان کے خون سے ہم کھیل رہے ہیں، آج ہم ان کی قربانیوں سے کھیل رہے ہیں۔ آج ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، آج ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل کو سجائیں، آج ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ان کے لیے دعائیں استغفار کریں۔ ان کے لیے کیا کریں؟ دعائیں استغفار کریں۔ لیکن آج ملکی سطح پر جشن منایا جا رہا ہے، گولے باری کی جا رہی ہے، پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، شریعت مطالعہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، خوشی مناؤ، یہ شکرانے کا دن ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نوافل ادا کرو، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو۔ یہ شکرانہ ہے، یہی خوشی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے یہ خوشی نہیں ہے کہ ہم روڈ پر نکلیں اور لوگوں کے لیے اذیت چیز کا استعمال کریں، لوگوں کے لیے تکلیف چیز کو استعمال کریں، لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کو روڈ پر چلائیں۔ دوستان عزیز، شریعت مطالعہ میں پردے کی اجازت دیتا ہے۔ آج دیکھیں ملک پاکستان کے اندر جب عید کی رات ہوتی ہے یا جشن آزادی کی رات ہوتی ہے، کسی ملک کے اندر کتنی خاتون ایسی ہے جو اپنے سر سے دوپٹے اتار کر روڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو دوستان عزیز، 14 اگست کا دن یہ آزادی کا دن ضرور ہے، خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن خوشی جو ہم نے استعمال کی وہ ہم غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ خوشی یہی ہے کہ آپ نوافل ادا کریں، آپ مجالس کریں، آپ نعت خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، شہداء کے لیے، ایثار ثواب کے لیے دعا کریں۔ آج دیکھیں کہ ہم آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس ملک کو آزاد اصل مقصد کیا تھا کہ نظام مصطفیٰ کو چلایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ نظام مصطفیٰ کو چلایا جائے، صرف روزے کے لیے یا صرف نماز کے لیے یا پھر قرآن کو پڑھنے کے لیے ملک پاکستان کو آزاد نہیں کیا گیا، بلکہ نظام مصطفیٰ کو چلانے کے لیے آزاد کیا گیا۔ کس کے لیے؟ نظام مصطفیٰ میں جملہ الفاظ ہے، نظام مصطفیٰ جب استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مکمل طور پر شریعت مطالعہ آ جاتی ہے، چاہے وہ عبادات کی طرف سے دیکھا جائے، چاہے وہ اخلاقات سے دیکھا جائے، چاہے جس حساب سے دیکھا جائے،
مکمل نظام مصطفیٰ آ جاتا اس کے اندر. تو نظام مصطفیٰ کی یاد اس وقت پاکستان کو آزاد کرایا گیا. لیکن آج اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جو انسان ظلم کے خلاف سر اٹھاتا ہے اسی کو شہید کر دیا جاتا ہے یا اسی انسان کو قید کر دیا جاتا ہے. پہلے دور کے اندر لوگ مساجد کو بنا کر اپنا سر بلند کر کے چلتے تھے کہ ہم نے مساجد کو بنایا ہے, ہم نے عبادات کو بنایا ہے, لوگ نمازیں ادا کریں گے, لوگ عبادتیں کریں گے, لوگ اس کے اندر اعتکاف کریں گے. لیکن آج افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ مسجدوں کو گرا کر سر اٹھا کر چل رہے ہیں. لوگ مسجدوں کو گرا کر سر بلند کر کے چل رہے ہیں. صرف کیا یہ ظلم ہے؟ رب ذوالجلال کا گھر ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ سرکاری زمین ہے, اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں سرکاری زمین ہوتی کس کی ہے؟ یہ زمین تو رب ذوالجلال کی زمین ہے, یہ سرکاری بھی نہیں ہے, یہ ہماری ملکیت بھی نہیں ہے, تو حقیقتاً رب ذوالجلال کی ہے. اور جس جگہ پہ رب ذوالجلال کا گھر ہے وہ رب ذوالجلال کا اپنا گھر ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو آج ہم آزاد نہیں ہیں. جس ایجنڈے کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر نکلے تھے, جس ایجنڈے کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نکلے تھے, وہ ایجنڈا آج اس کو ختم کیا جا رہا ہے. آج ان کے مشن کو ختم کیا جا رہا ہے. تو دوستان عزیز, ہم سب کو ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اور ملک پاکستان کے امن کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور ان شہداء کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ملک پاکستان کو آزاد کرتے وقت شہید ہوئے تھے. ملک پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا, اور ملک پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب ایک ملک بنا ہی لا الہ کی بنیاد پر ہو, لا الہ کی بنیاد پر ہو, تو پھر نظام ہی وہی چلے گا جو لا الہ الا اللہ والا ہے, جو شریعت محمدی والا ہے. دعا کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک. یا الہ الاسلام کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے سے خصوصاً بالخصوص قیام پاکستان کے وقت یا الہ جو مسلمان مؤمنین مؤمنات اس دنیا سے چلے گئے شہید ہوئے, یا الہ ان سب کی روح کو پیش کرتے قبول مجھے عطا فرما. یا الہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا الہ ان کی قبروں کو روشن فرما. یا الہ ان کے درجات بلند